کیا ہوا، آپ کھوئی کھوئی سی ہیں؟ کہیں اپنے شوہر نامدار کے سپنوں میں تو نہیں گم؟ ماوا نے اسے کوہنی مارتے ہوئے مذاق میں کہا۔ اتنے اچھے دن نہیں آئے اس انسان کے۔ آپ خوش ہیں؟ ماوا نے اپنے دل کی بات پوچھ ڈالی۔ پتہ نہیں چھوٹی، نہ میں خوش ہوں نہ ناخوش۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ میں کیوں خوش نہیں ہو رہی جبکہ لڑکیاں اس موقع پر بہت میں کیوں خوش نہیں ہو رہی جبکہ لڑکیاں اس موقع پر بہت خوش ہوتی ہیں؟ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دل عجیب ہو رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے جا رہا ہو۔ اوہو آپ کو بس عجیب عجیب سے ویوز آتے ہیں۔ وہ آپ کے مجازی خدا کے منصب پہ فائز ہونے والے ہیں۔ شوہر کے مجازی خدا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کو مجازی خدا کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ خدا ترجمہ ہے واجب الوجود کا، اور واجب الوجود صرف ایک ہی ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات، جو کہ حقیقی خدا ہے اور وہی سب کا خدا ہے۔ خدا میں کوئی مجاز نہیں ہے۔ یہی توحید کا تقاضا ہے۔ دوبارہ مت کہنا مجاز خدا۔ نشرا کو اس کے ایسا کہنے پر غصہ آ گیا، اس لیے فوری طور پر اسے ٹوکا تھا۔ اسلام نے نکاح کو خاندان کی بنیاد بنایا ہے اور زوجین پر ایک دوسرے کے فرائض مقرر کیے ہیں۔ چنانچہ بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں اور شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ البقرہ 228 میں سورہ نساء میں اس فضیلت کا سب یوں بیان کیا ہے کہ مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہے، اسی لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت دونوں انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ عورت کسی بھی طرح کمتر یا حقیر نہیں۔ اسلام نے خاندان کو ایک ادارے کے طور پر پیش کیا ہے اور شوہر و بیوی اس کے ارکان ہیں۔ جس طرح کسی ادارے میں فرد کے منصب اس کی اہلیت کی بنا پر دیا جاتا ہے، اس طرح خاندان میں شوہر اور بیوی کے فرائض ان کی جسمانی ساخت اور فطرت کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں۔ شوہر کو گھر کا رکھوالا یا منتظم تسلیم کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ عورت کا نگران و محافظ اور گھر کا سربراہ ہے۔ شوہر کو اگرچہ اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے گھر میں فوقیت حاصل ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے خدائی کے درجے تک پہنچ گیا۔ شوہر کو اگرچہ اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، یہ ہمارے معاشرے کی جہالت اور ہندوانہ رسومات کا اثر ہے، شوہر کو مجازی خدا کہنا کبھی ہی قول ہے۔ خدا میں کوئی مجاز نہیں ہوتا، خدا ایک ہی ہے اور وہ حقیقی ہے۔ وہی شوہر کا خدا ہے اور وہی بیوی کا خدا ہے۔ اس لیے ایسے جملے بولنے سے احتراز ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی جہالت اور ہندوانہ رسومات کا اثر ہے۔ مگر میں نے تو پڑھا ہے کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ کہاں؟ تمہارے پاس کوئی ریفرنس ہے؟ کتابوں میں پڑھا ہے اور لوگوں سے سنا ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کسی حدیث یا ویسے ہی کتابوں میں؟ پڑھا تو میں بھی، لیکن غلط ہے ایسا کہنا۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات ہے، خدا صرف وہی ہے۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہوتا، مطلب اپنی ذات کے علاوہ، تو وہ شوہر ہوتا؟ چھوٹی، حکم دیتا تو، مگر دیا نہیں۔ ہم لوگ ایسی ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکن ایگزیکٹ بات ہے کہ شوہر کو مجازی خدا کے رتبے پر فائز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو یہ حکم دیا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بلکہ یہ کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں، یعنی شوہر کو اللہ نے عورت پر جو فضیلت دی ہے، یہ سجدہ کرنے کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی بات قرآن مجید نے ان الفاظ میں کہی ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان عورتوں کے لیے حقوق بھی ہیں جیسا کہ ان کے فرائض ہیں عرف کے مطابق، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ ہم لا علمی میں کتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں، ایسے ہی بول جاتے ہیں سوری مجھے علم نہیں تھا۔ کیا اللہ جی مجھ سے ناراض ہوں گے؟ کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے ان کی ذات میں کسی کو شریک کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں چھوٹی، ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو اور ہم کر گزریں اس پر گناہ نہیں، مگر ہاں جانتے بوجھتے وہی کام کریں گے تو گناہ ہے۔ اللہ جی جانتے ہیں تمہاری نیت ایسا کرنے کی نہیں تھی، جو ہوا لا علمی میں ہوا۔ نشرا نے پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر سہلاتے ہوئے کہا۔ ماوا آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اترتی گئی، لیکن نشرا گہری سانس بھرتے اپنی سوچوں میں ڈوب گئی۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی، ایک بے چینی اور بے کلی سی تھی۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انسان کچھ عجیب ہے؟ کچھ نہیں، بہت زیادہ عجیب ہے۔ جس نظروں سے وہ نشی کو دیکھ رہا تھا، مجھے برا کیوں لگا؟
ان نظروں میں کس چیز کا استحقاق تھا؟ کہیں میں اس سے جالس تو نہیں ہو رہا؟ ایسی بات نہیں ہے یار، تو نشرہ کو اپنی دوست مانتا ہے، اس کے بارے میں برا کیوں سوچے گا؟ وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ شوہر؟ اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ نشرہ کو دیکھنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن نشرہ، اس کی آنکھوں میں اداسی کیوں؟ سخی اس وقت اپنے دل و دماغ کے درمیان کی جنگ سے لڑ رہا تھا، اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے جوش سے کچھ عجیب سا لگا۔ اسے اس دن کا وہ واقعہ یاد آیا جب نشرہ نے بنا کسی کی پرواہ کیے جمع غفیر میں اسے تھپڑ مارا تھا۔ مرد سب بھول سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی کے ہاتھوں کی گئی اپنی بے عزتی نہیں بھولتا۔ ایک مرد کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی اسے نیچا دکھائے اور اسے تھپڑ مارے، اس کی انا پیروں تلے روندی جائے، وہ بھی بھری محفل میں؟ سخی اپنے فلیٹ کی طرف قدم بڑھاتے اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا کہ ایک لفظ جس پہ اس کے بڑھتے قدم تھم سے گئے۔ نشرہ؟ اس نے زیر لب اس دشمن جان کا نام پکارا۔ اس نے جیسے ہی سائڈ پہ دیکھا، یوشے کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، شاید وہ اس کا کوئی دوست تھا۔ یوشے کے نشرہ کا نام پہ سخی کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ یار یوشے، تو بڑا چھپا رستم نکلا، شادی کر رہا ہے اور مجھے اب بتا رہا ہے؟ اس کے دوست نے شکوہ کیا۔ بس یار کیا کروں، سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہے، موقع ہی نہیں ملا۔ موقع نہیں ملا یا بتانا نہیں چاہتا تھا؟ اس کے دوست نے اسے لتاڑا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، ایک تو ہی میرا دوست ہے، تجھے بھی نہ بتاؤں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے بھابھی کا نام تو بہت پیارا ہے۔ نشرہ؟ ہاں پیارا ہے، وہ بھی کمال ہے، نشرہ کا تصور کرتے ہوئے بتلایا گیا۔ ایک بات تو بتا، اس تھپڑ والی کا کیا بنا؟ بھول گیا تو؟ اس نے یوشے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر استفسار کیا۔ یہ بات سنتے ہی یوشے کی آنکھوں میں نفرت بھڑک اٹھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب ساری زندگی اس تھپڑ کی سزا بھگتے گی۔ وہ نہیں جانتی یہ تھپڑ اسے کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ اس کی زندگی اس پہ تنگ نہ کی تو میرا نام یوشے نہیں۔ اس نے اپنی نفرت کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ یار تو اس سے پیار ہاں سیریسلی؟ میرے یار، لڑکیاں صرف وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں، پیار کے لیے نہیں۔ اس نے دائیں آنکھ دباتے ہوئے خباثت سے کہا۔ یوشے کی بات ہی سخی کا دل چاہا کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس کی سوچ اتنی غلیظ ہو سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے نشی کو بتانا ہوگا، ہاں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ نشی، فون اٹھاؤ پلیز۔ یہ لڑکی فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کامان نشی۔ سخی کی اس وقت بے بسی کی حدود کو چھو رہا تھا، اسے سب اپنے ہاتھوں سے نکلتے محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ کی بتی جلی، اس نے موبائل کی طرف دیکھا اور سب ریکارڈ کرنے لگا۔ تجھے دیکھ کر اس کا ری ایکشن کیا تھا؟ مطلب تجھے وہ پہچان گئی ہوگی، پھر اس نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اس کے دوست نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ تو کتنا بھولا ہے، اگر پہچان لیتی تو ہاں کرتی، اور میں چاہتا بھی نہیں ابھی وہ مجھے پہچانے۔ اسے شادی کی رات منہ دکھائی میں اپنی سچائی دوں گا، اسے بتاؤں گا یہ شادی اس سے بدلے کے لیے کی ہے، اس کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے اپنی دنیا میں شامل کیا۔ روز اسے تل تل ماروں گا، پھر جا کر میرے دل کو سکون ملے گا۔ دوبارہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی کرنا تو دور کی بات، ایسا سوچے گی بھی نہیں۔ اس نے دانتوں کو غصے سے کچکچاتے ہوئے کہا، جیسے دانتوں کے نیچے نشرہ ہو۔ سر کی کال اس وقت؟ مگر کیوں؟ نشرہ کو شدید بھوک نے ستایا، اس غرض سے اس نے رخ کچن کی طرف کیا۔ واپس آنے پر موبائل سائلنٹ کرنے کے لیے اٹھایا تو سخی کی مس کالز نے اسے کشمکش میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس وقت کال کیوں کی ہوگی؟ کیا میں کال کروں؟ نہیں، رہنے دیتی ہوں، اگر انہیں ضرورت ہوگی تو وہ خود کر لیں گے۔ ہاں یہی صحیح ہے۔ نشرہ نے بنا موبائل سائلنٹ پہ کیے اسے اپنے بیڈ کی سائڈ پر رکھ دیا، سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیمپ آن کر لیا تاکہ کمرے میں بھینی بھینی روشنی سے کمرہ گرم رہے۔ اسے ہمیشہ سے ایسی روشنی پسند تھی۔ ایک عام لڑکی کی طرح اس کی بڑی بڑی خواہشیں نہیں تھیں، بس چھوٹی چھوٹی خواہشیں اور سپنے جن میں وہ ہو اس کے اپنے۔ سخی چاہ کر بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ جو کچھ اس نے سنا اور دیکھا اسے اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح نشرہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اتنی کالز کے بعد شاید وہ سو گئی ہو یا پھر بزی ہو، خیر کچھ بھی ہو، وہ صبح ہر حال میں اس سے بات کرنے کا ارادہ لیے ہوئے تھا۔ اس کے لیے چاہیے اس کے گھر ہی کیوں نہ اسے جانا پڑے۔ وہ بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی سخی نے سب سے پہلے نشرہ کو کال ملائی۔ دوسری طرف نشرہ بھی نماز پڑھ کے ادا کر کے کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ موبائل فون پہ آنے والی کال کی وجہ سے واپس بیڈ پر آ گئی۔ موبائل اٹھایا، ان کی اس وقت کال؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہو، رات بھی کال کر رہے تھے۔ آپو یار اٹھا لو، کس کا فون ہے؟ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں، ماوا نے سلام پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں اٹھا رہی ہوں۔ وہ فون لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم سر، خیریت؟ وعلیکم السلام، ہاں سب خیریت، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
پلیز جو میں کہنے والا ہوں دھیان سے سنو۔ سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں صاف صاف کہیں۔ نشرہ کو سخی کی بات سن کر ذرا سی پریشانی ہوئی۔ نشی، سوری یار، بٹ بتانا ضروری ہے، تم مجھ پہ غصہ کرو گی، ہو سکتا ہے تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو۔ سر، تمہید مت باندھیں، مجھے بات بتائیں۔ سخی نے ایک گہری سانس خارج کی۔ نشی، یوشو تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہے۔ سر، بس اب تک میں آپ کی بات سن رہی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کچھ بھی بولتے جائیں۔ اپنی زبان کا صحیح سے استعمال کریں۔ آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ میری زندگی کا اچھا برا مجھے بتائیں، آپ سے بہتر میں جانتی ہوں۔ پلیز۔ نشرہ کو لگا شاید سخی کو اس کا اچانک شادی کرنے کے فیصلے پہ غصہ ہے، اس لیے وہ ایسا بول رہا ہے۔ غصہ تو اسے سچ میں تھا، مگر وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، وہ تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ محبت ہمیشہ پا لینے کا نام نہیں، قربانی کا نام ہوتا ہے۔ پیار ایک طرفہ ہی ہوتا ہے، دو طرفہ قسمت سے ہوتی ہے۔ آپ کسی سے پیار کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی آپ سے پیار کرتا ہو۔ نشرہ نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ نشرہ سخی کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ سخی سے بہت کم بات کرتی تھی، جہاں تک ممکن ہوتا اس کے سامنے آنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ فون کاٹ دیا؟ سخی نے حیرت سے فون کو گھورا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، دوسری طرف شاید نمبر آف کر دیا گیا تھا۔ تبھی سخی نے غصے میں اپنا موبائل فون پھینکا، جو زمین پر تبیز قالین کی وجہ سے ٹوٹنے سے محفوظ رہا۔ کیا ہوا میرے چیتے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ بگ بی، آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کو بھائی سے بڑھ کر دوست مانا ہے، اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ نے ہمیشہ میری اصلاح کی۔ ماہر سخی سے ملنے آیا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، اور مجھے تجھ پہ کسی بھی طرح کا شک نہیں۔ کیا بات ہے جس سے میرے دوست سے جیسے بھائی کی یہ حالت کر ڈالی؟ بھائی، میں نے نشرہ کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ سب ٹھیک ہے بھائی، وہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ دکھ اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت میں بتایا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھ سے ایک قیمتی موتی ٹوٹ کر گال پر بکھر گیا تھا، جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ وہ مرد ہو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن محبت اچھے انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جی بھائی، یہی سچ ہے۔ مجھے خوشی ہوتی اگر اس کی شادی اچھے انسان سے ہوتی، مگر اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ ایک مرد آج ایک لڑکی کے لیے رو دیا، اس لڑکی کے لیے جسے وہ پیار کرتا تھا۔ مرد روتا ہے اپنی محبت کے لیے، ہاں اگر محبت سچی ہو۔ سخی نے دل میں سوچا، زبان تک نہ لایا۔ مگر کیا؟ سخی، یہاں دیکھ کر میری طرف بولو۔ ماہر نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ تم رو رہے ہو؟ اس کے بھائی کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ انسان جو دوسروں کو رلانے میں ماہر ہو، وہ انسان ایک لڑکی کے لیے رو دیا؟ اسے محبت ہی کہتے ہیں۔ سخی دراصل اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے لڑتا تھا، سب انصاف کے لیے سخی کے پاس آتے تھے، کیونکہ سخی کے علاوہ گاؤں کے کسی بھی مرد میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ ان کی مدد کرے۔ سب جانتے ہیں گاؤں میں چھوٹے لوگوں کی بنسبت بڑے لوگوں کے جے جے کار ہوتے ہیں۔ پولیس بھی اپنی جیب گرم کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ ایک واحد سخی نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر اس کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا تھا۔ بھائی، سخی اپنے بھائی کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سخی، تو اسے بتا کیوں نہیں دیتا؟ بتایا بھائی، بہت بار بتایا، مگر وہ یقین نہیں کر رہی۔ سخی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں اس لڑکے کے بارے میں نہیں، تیری محبت کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ماہر نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، محبت؟ نہیں بھائی، وہ میری اچھی دوست ہے۔ اس نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کس کے لیے رویا جا رہا تھا؟ ماہر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ میں بھائی، وہ خود اپنے اندر آنے والی اس تبدیلی سے ناواقف تھا۔ بیٹا، یہ جذبات دوست کے نہیں تھے۔ پتہ ہے اشفاق احمد کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سخی نے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے کہا، اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اگر محبت میں انا آڑے آ جائے تو سب سے پہلے اپنی انا کو ہی کچلنا، ایک فون کرنا اور کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے منہ سے صرف یہی سننا چاہتا ہو، اور کہنا کہ تم کیا سمجھتی ہو اتنی جلدی جان چھوڑ دوں گا، بلکہ میں تو تمہارے ساتھ جنت تک چاہتا ہوں۔ اور اگر انا کو نہیں کچلو گے تو انا محبت کو کچل ڈالے گی، کیونکہ اگر محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اور انا کو نہ کچلنے سے محبت میں بدگمانی جنم لیتی ہے۔ تمہارے کیس میں بھی یہی حال ہے، تمہاری انا ہے جو اس محبت کو تسلیم نہیں کر پا رہی۔ سوچ میرے بھائی، سوچ۔ ماہر نے اس کے کندھے کو ہلکا سے دباتے ہوئے کہا، میں ذرا تھوڑا آرام کر لوں تو سوچ۔ انہوں نے مذاق میں اسے بائیں آنکھ کو کونا دباتے ہوئے کہا۔ سخی نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کیا بھائی صحیح کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس سے محبت نہیں، مجھے احساس تو ہوتا۔ تجھے احساس ہوا
پر تو نے اسے نظر انداز کر دیا۔ سخی کے دل نے کہا، یار ایسے کیسے پیار ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پیار تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ دل نے دوبارہ اسے لتاڑا جو اس کی بات سننے سے انکاری تھا۔ ایک بار سچے دل سے بتا، تو جس کے پاس رہنا، ہر وقت اسے دیکھنا اچھا لگتا تھا نا؟ ہاں مگر کیا یہی پیار ہے؟ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ سب باتوں تک تیری رسائی ہو جائے گی، تجھے تیرے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ دل نے اسے ایک مشورہ دیا۔ سخی نے اپنی آنکھیں بند کی اور سامنے وہ دشمن جان مسکراتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے دیکھتے ہی سخی کے لب مسکرائے اور اس کا نام دہرایا۔ میرے بیٹا، ساری تیاریاں مکمل ہیں؟ جی ابو جی، سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میر نے مسکرا کر کہا۔ نشا کی امی، ایک کپ چائے بنا دو، بہت طلب ہو رہی ہے۔ جی ابھی بنا دیتی ہوں۔ میرا بیٹا، تم پیو گے؟ نہیں امی جی، میں بس آفس کے لیے نکل رہا ہوں، پہلے ہی آج لیٹ ہو گیا ہوں، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ ادھر بیٹھے۔ میر نے مسز اسماعیل کو کندھوں سے تھام کر اسماعیل صاحب کے پہلو میں بٹھایا۔ ہبا بنا دے گی۔ ہبا جی میر، آپ نے بلایا؟ ہبا بھاگتی ہوئی صحن میں آئی۔ ہاں ابو جی کے لیے ایک کپ چائے تو بنا دو پلیز، میر نے درخواست کی۔ ارے بیٹا، میں بنا دوں گی، کیوں خواہ مخواہ سے تنگ کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں امی، میں بنا دیتی ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہبا نے زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ دیکھا، اسے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ آپ بس حکم کیا کریں، کوئی ضرورت نہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی۔ بیٹا، شادی والا گھر ہے، ہبا بیچاری کیا کرے گی؟ ماوا کا تمہیں پتہ ہے، اس سے زیادہ گھرداری کا علم نہیں، نشہ سے کام کروا نہیں سکتی۔ میں اپنی بیٹی جیسی بہو پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ کہیں ایسا تو نہیں لکھا بہو کے آنے کے بعد ساس کام سے استعفیٰ دے دے؟ امی جی، آپ جانیں یا آپ کی بہو؟ بیٹا میں چلا بھائی، مجھے منیبا کے گھر چھوڑتے جائیں گے؟ بیٹا، شادی والا گھر ہے، کچھ دیر تک مہمان آ جائیں گے۔ میری پیاری امی، ماوا نے ان کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالا۔ منیبا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے وہ کل کالج بھی نہیں آ پائی، بس میں ان کی عیادت کر کے جلدی آ جاؤں گی۔ آپ مہمانوں کا ایسے بول رہی ہیں جیسے انہوں نے میرے پاس ہی بیٹھنا ہے، اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ اوے ڈرامہ، چل ورنہ چھوڑ جاؤں گا، میں جا کر آتی ہوں، اللہ حافظ۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں ابھی واپس جانے والی تھی۔ ماوا اس کے گھر آئی تو اس کی ماما سے پتہ چلا کہ وہ چیک اپ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اسے منیبا کا انتظار کرتے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یار، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میں نے بولا تھا ماما کو کہ میں ٹھیک ہوں، مگر انہوں نے زبردستی مجھے بھیج دیا۔ اس نے اپنی ماما کو دیکھ کر کہا، تم لوگ باتیں کرو، میں اپنے کمرے میں ہوں، اس سے کھائے پیے مت جانے دینا، ابھی تک اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ چاہیے تو آواز لگانا، اوکے؟ منیبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسی ہے؟ ماوا نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہوں، منیبا نے خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ ہاں، تجھے ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، تو دوسروں کا جینا حرام کرنے والوں میں سے ہے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے محترمہ کا؟ منیبا نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر کہا۔ بیٹا، میں دوسروں کا جینا حرام نہیں کرتی، ہاں یہ حرام نہیں، عذاب کر دیتی ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ذوحان نے بات مکمل کی۔ ماوا جو بے دھیانی میں بولنے لگی تھی، ذوحان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہونکوں کی طرح سے دیکھنے لگی۔ او میڈم، نظر لگانی ہے کیا؟ نظر؟ اور تم ہے؟ ہاں، نظر کو جس کی نظر لگ سکتی ہے، پر تمہاری نہیں، اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ تم کبھی سیدھا جواب نہیں دے سکتی؟ کیوں؟ تم الٹے جواب دے سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ ماوا نے کتنی سہولت سے سالہ بلنڈر اس پر ڈال دیا، جبکہ یہ سراسر ناانصافی تھی۔ ماوا ذوحان کو الٹے جواب دیتی تھی، نہ کہ وہ۔ تم جلتی ہی رہا کرو، اتنا ہینڈسم جو ٹھہرا، بندہ کتا پالے بلی پالے لیکن اتنی پیاری خوش فہمی نہ پالے۔ تم میں اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ میں نے تم سے کبھی پوچھا؟ آنکھوں کو پٹ پٹاتے ہوئے مقابل کا سوال اسی پر دے مارا۔ ویسے آئی لائک اٹ، مجھے ایٹیٹیوڈ والی لڑکیاں بہت پسند ہیں، ذوحان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ماوا اس کی سریعام اس کی بے باکی پر ورطۂ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ تم دونوں لڑتے رہنا، لیکن ابھی شاید تم میرے لیے آئی ہو، چلو میرے کمرے میں۔ ماوا بھی بولتے اس سے پہلے منیبا اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ ماوا بیٹھ، میں تیرے لیے کھانے کو لاتی ہوں، پلاؤ بنائی ہے۔ جی نہیں، تم ادھر بیٹھو، میں لاتی ہوں۔ یار، کباب بھی فرائی کرنے پڑیں گے، تو رک، میں لاتی ہوں نا۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف ماوا، میں کر لوں گی، اس نے ایک ادا سے کہا۔ پکا؟ تجھے شک ہے؟ نہیں، ایسا کوئی کام نہیں جو ماوا دی گریٹ نہ کر سکے، منیبا نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا۔ اے بالوں کو نہ ہاتھ لگایا کر، کتنی بار منع کیا ہے، ماوا نے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ یار جانا، بھوک لگی ہے۔ ہاں جا رہی ہوں، ماوا نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او میری ہیروئن ادھر کھڑی ہے، کیوں نہ تنگ کیا جائے؟
ज़ुहान, जो मुनीबा की मामा से मिलकर जाने लगा था, किचन में खड़ी दुश्मन रगे जान को देखकर मुंह पे उंगली रखते हुए सोचा, आइडिया बुरा नहीं है, फिर हो जाए। ऐसी ने कि पूछ पूछ वो अपने दिल में महवे गुफ्तगू होते हुए उसके पास गया। एक्सक्यूज़ मी, एक गिलास पानी मिल सकता है? मावा जो कबाब फ्राई कर रही थी अचानक उसके कान के पास बोलने पे चौंकी। पागल हो गया हो, अभी मैं जल जाती तो, तीखे अंदाज में कहा गया। तो कहाँ जलने वाली हो तुम दूसरों को जला दो अपने इस हुस्न से। उफ, ज़ुहान ने उसके चेहरे के पास उंगली से इशारा करते हुए कहा। तुम छिछोरे, दूर रहो मुझसे, वरना ये गर्म ऑयल डाल दूंगी। वो पैन उसकी तरफ करते हुए धमकी देते हुए बोली। मैं डर गया। ज़ुहान ने डरने की भरपूर अदाकारी की। डर और तुम्हें लग ही न जाए। उसने वापस पैन चूल्हे पर रखते हुए हाथ नीचा करके कहा, मैडम, जब जानती हो मुझे डर नहीं लगता फिर कोशिशें क्यों करती हो? उसने आंखें मटकाते हुए जतलाया। ज़ुहान, मुझे बहस नहीं करनी, जाओ। वो इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए कहा। हाय उफ, जब तुम मेरा नाम लेती हो, हाय, ये दिल 1000 की स्पीड से भागता है। ज़ुहान ने दिल पे हाथ रखते हुए दहाई देते हुए कहा। तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो, वो उससे प्यार से कह रही थी। और ये जनाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब हद ही हो गई। वो दांत पीसते हुए बोली, यार ये ठरकपन भी तुम्हें देख कर ही आता है। एक बार फिर से नाम लो ना। अनोखी सी फरमाइश की गई। सुहान प्लीज़ जाओ। मरती क्या न करती, मजबूरन उसे कहना पड़ा। एक बार और, सुहान प्लीज़ जाओ। इस बार उसने एक एक लफ्ज़ चिबाकर कहा। जा रहा हूँ यार, एक गिलास पानी पिला दो। हाथ है ना, फ्रिज से निकालो, पियो और निकल जाओ इधर से, रोब देती हुई बोली। और वो अपने काम में लग गई। नहीं मैडम, पानी तो आप ही पिलाएंगी। जुहान सीने पर हाथ बांध कर उसे देखते हुए गोया हुआ। मेरी जूती पिलाती है तुम्हें पानी, उसने भी उसी के अंदाज में कहा। वो भी मावा थी, एक शेर तो दूजा सवा शेर। यार मेरा मूड नहीं है, पिला दो प्लीज़, मिन्नत वाले अंदाज में कहा गया। लोगों का सिर्फ मूड ख़राब होता है, मगर तुम्हारे केस में उल्टा है। तुम्हारा मूड, किस्मत, वक्त, ज़िंदगी, हरकतें और आदतें सब ख़राब है। हाँ, किस्मत, ज़िंदगी, आदत, वक्त तुम ही हो। ख़राब तो होना ही है। अच्छा, फिर बदल लो अपनी ये आदतें, किस्मत, हरकतें। एक एक लफ्ज़ पे जोर दिए उसे मशवरा दिया गया। नहीं कर सकता। अगर ये सब बदल लिया तो शायद मैं ही ना रहूं, उसने गंभीर लहजे में कहा। न जाने उसके लहजे में ऐसा क्या था, वो सटपटाई। उसे आज पहली बार उसकी मोहब्बत का एहसास हुआ था। ओ मैडम, ऐसे ना देखो, प्यार हो जाएगा। प्यार और तुमसे? जाओ, मुंह धो कर आओ। अच्छा पानी तो दे दो, 10 नेकियां मिलेंगी। पानी चाहिए। ओके, मुआवा ने शैतानी मुस्कुराहट लबों पे लाते हुए कहा। ये लो पानी। जुहान ने जैसे ही पानी का गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मावा ने सारा गिलास का पानी उसके सर पर उंडेल दिया और हंसने लगी। जुहान को अब इसकी हंसी का मतलब समझ आया। मावा की बच्ची, अब तुम उनसे बचो। उसने खतरनाक तेवर लिए उसे घूरा। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मावा की सांसें हवा होने लगीं। प्लीज़, सो सॉरी, दूर रहो, दूर रहो, मेरे पास क्यों क्यों आ रहे हो? वो पीछे होते दीवार से जा लगी। उसने टूटे फूटे अल्फाजों से अपनी बात मुकम्मल की। जुहान कदम कदम चलता जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, आंखों में अजीब सी कशिश थी। मावा के छक्के छूट गए थे। सज़ा तो मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, जुहान ने कहते साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके ऐसा करने की वजह से मावा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जुहान उसकी हालत से महजूज हो रहा था। उसने मावा के दुपट्टे का एक सिरा पकड़ा और अपना मुंह साफ करते हुए बाल साफ किए। अपना काम करने के बाद वो पीछे होकर खड़ा हो गया और उसे आंखों के रास्ते दिल में उतारने लगा। जो आंखें जोर से मीचे खड़ी थी, माथे पे पसीने के कतरे नमूदार थे और होंठ कपकपा रहे थे। ये जुहान की इतनी सी कुर्बत का असर था। अपने पहलू में किसी को ना पाकर उसने डरते डरते आंखें खोली। सामने वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब मावा की नज़र उसके हाथों में अपने गीले दुपट्टे की तरफ गई, वो आंखों में हैरत लिए उसे देखने लगी। मैडम, मैं मोहब्बत करता हूँ, वक्त गुजारी नहीं। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं चाहकर भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मेरी मोहब्बत का उसूल ही कुछ अलग है। इज्जत देना मोहब्बत का पहला उसूल है। मुझे लड़कियों की इज्जत करना आती है। मैं नहीं चाहता तो मैं अपने निकाह में लेने से पहले हाथ भी लगाऊं। अपना ख्याल रखना। वो तो चला गया, मगर मावा को किसी गहरी सोच में गर्क कर गया। इसके अंग अंग मसरूर हो गया जुहान की बातें सुनकर। वो चाहकर भी दिल के दरवाजे बंद नहीं कर पा रही थी। ओ मावा, कहाँ खोई खोई हो? मुनीबा ने उसके आगे चुटकी बजाकर पूछा। ओ हाँ, कहाँ खो गई हो? कहीं प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मुनीबा ने शरारत से उसके कंधे से कंधा मिस करते हुए कहा। व्हाट रबिश, प्यार, वो भी मुझे? हो ही ना सकता। उसने बालों को झटकते हुए एक अदा से कहा। ओहो, तुम्हें प्यार नहीं हो सकता, मगर प्यार को तुमसे प्यार हो गया है।
اس نے زمانی انداز میں کہا۔ واہ، اس کا اشارہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ وہ ذوحان کی بات کر رہی ہے، اس لیے نگاہیں چراتے ہوئے بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، اب چلنا چاہیے۔ اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں ذوحان کو فون کرتی ہوں۔ منیبا نے سیل اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنا چاہا۔ نہیں نہیں، رکو، اس سے کال مت کرو، میں چلی جاتی ہوں۔ ذوحان کے نام پر اسے کچن والا واقعہ یاد آیا۔ فوراً سٹ پٹاتے ہوئے بولی، جیسے وہ سامنے ہی کھڑا ہو، میں اکیلی نہیں جانے دوں گی۔ تم آج کل کے ماحول سے اچھے سے واقف ہو۔ بھوکے کتے منہ کھولے شکار کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ وہ کسی بھی طرح اس کے اکیلے جانے پر تیار نہیں تھی۔ میں ابو جی کو بلا لیتی ہوں۔ ماوا نے فوراً حل نکالا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ منیبا نے اس کی تجویز پسند کی۔ ماوا، ایک بات کہوں؟ ہاں بول۔ تجھے کب سے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی؟ اس نے منیبا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے انگوٹھی سے سہلاتے ہوئے پیار سے کہا، تو میری بہن جیسی ہے، میں ہمیشہ تمہیں اچھا مشورہ ہی دیتی ہوں۔ اس نے ماوا کے ہاتھ پہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ جانتی ہوں۔ اس نے اعتراف کیا۔ تجھے پتہ ہے، محبت کو جب ہوس کی بجائے عزت احترام سے سجایا جائے تو وہ محبت ہمیشہ نبھانے کے لیے کی جاتی ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ذوحان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ تم سے سچے دل سے پیار کرتا ہے۔ منیبا نے ذوحان کی طرف سے اس کا مائنڈ واش کرنا چاہا، اسے ذوحان کی محبت کا یقین دلانا چاہا۔ ابو جی آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں۔ ماوا نے منیبا کی باتوں کو نظر انداز کیا اور چلی گئی۔ شاید وہ بھول رہی تھی کہ دل پہ دستک ہو چکی ہے اور یہ باتیں دل قبول کر رہا ہے۔ محبت کب کسی کی سنتی ہے، وہ تو اپنی ہی مرضی کرتی ہے۔ آج نشرہ کی مہندی کی تقریب تھی، جو کہ بہت سادگی سے ہونا قرار پائی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ تمام مرد حضرات تقریب کی تیاریوں میں لگے تھے۔ کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی صحن میں کرسیاں لگوا رہا تھا۔ کوئی لائٹنگ کا انتظام دیکھ رہا تھا تو کوئی صحن میں کرسیاں لگوا رہا تھا۔ گھر مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ پورے گھر کی سفید اور پیلے پردوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ صحن میں خوبصورت سا دلہن کے لیے جھولا رکھا گیا، جو بہت ہی خوبصورت اور نفاست سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ سخی نے سامنے کھڑے اسماعیل صاحب کو ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، انکل میں نشرہ کا سر ہوں، مطلب وہ میرے انڈر بوتیک میں کام کرتی ہے۔ سخی نے بتانا ضروری سمجھا۔ اچھا آپ ہیں سخی صاحب؟ سر صاحب بول کر مجھے شرمندہ مت کریں، آپ مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں۔ بیٹا عمر کا کیا ہے، رتبے میں تو آپ بڑے ہیں نا۔ سر ایسی بات نہیں ہے، مقام دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ وہ انسان ہی کیا جو اپنے مقام، عہدے یا رتبے کے بلبوتے پر خود کو دوسروں پر برتر اور ان حقیر سمجھے۔ وہ مدھم لہجے میں احترام سے بولا تو وہ دل سے خوش ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، خوش رہو، آپ کے والدین نے سچ میں بہت اچھی تربیت کی ہے، ذرا غرور نہیں۔ انہیں سچ میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنے امیر ہونے کے باوجود بڑوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سر غرور کیسا؟ آج مٹی کے اوپر، کل اس کے نیچے، مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں مل جانا ہے۔ صاف گوئی سے اس نے کہا، کوئی تکبر کی جھلک نہیں تھی اس میں۔ نشرہ کے والد اسماعیل صاحب کو اس سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ سخی کو سراہائے بنا وہ نہ رہے تھے۔ بیٹا سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی انکل، ہم سب کو کیوں اپنی سوچ کے سامنے اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سخی نے آخری جملہ فرینکلی انداز میں کہا۔ یہ بھی خوب کہا۔ اسماعیل صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انکل وہ مجھے نشرہ سے ملنا ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے فون بھی کیا تھا مگر اس نے اٹھایا نہیں، شاید بزی تھی، اس لیے میں خود ہی آ گیا۔ سخی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ یہ کیا بات ہوئی، نشرہ نے انوائٹ نہیں کیا؟ انہیں تعجب ہوا۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، اس نے مجھے انوائٹ کیا، لڑکی کی مہندی میں بھلا میرا کیا کام؟ چلو بیٹا جیسا تمہاری مرضی۔ انہوں نے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انکل کیا میں نشرہ سے مل سکتا ہوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے اجازت چاہی۔ اسماعیل صاحب کا جواب نہ پا کر سخی ان سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ چاہیں تو اسے ادھر ہی بلوا لیں۔ نہیں بیٹا، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں۔ پھر اجازت؟ سخی نے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ نشرہ کی امی ذرا بیٹے کو نشرہ کا کمرہ دکھا دو۔ مسز اسماعیل جو سین سے ہو کر کچن میں جا رہی تھی، اسماعیل صاحب کی پکار پر انہوں نے سامنے کھڑے اجنبی شخص کو دیکھ کر اسماعیل صاحب سے اشاروں میں دریافت کیا۔ سخی نے سر کے اشارے سے سلام کیا، جس کا جواب اسے ابھی ویسے ہی ملا۔ یہ نشرہ کے سر ہیں، انہیں اسے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور کچھ ضروری کام ہے، اسماعیل صاحب نے وضاحت کی۔ اچھا آؤ بیٹا، مسز اسماعیل کہہ کر اسے نشرہ کے کمرے کی طرف لے گئیں۔ جی، سخی نے ان کی پیروی کی۔ سخی سر سے مجھے ایسی امید نہیں تھی، وہ کیوں میری نظروں میں گر رہے ہیں؟ وہ سخی کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ ان کی اس غلطی نے انہیں میری نظروں سے گرا دیا۔ وہ سخی کے بارے میں ڈونٹ نو کیوں غلط سوچ رہی تھی۔ نشرہ تم اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟
نشرہ جو مہندی کی ڈریس میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، اس سوال پہ آئی برو اچکا کر اسے دیکھ کر بولی، یار تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، کتنی بار سمجھا چکا ہوں، اسے صرف تم سے بدلہ لینا ہے۔ کل سے وہ بار بار اسے کالز اور میسیجز کر رہا تھا پر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بدلہ کس بات کا؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ آپ سے ڈائریکٹ تم پر آ گئی تھی۔ نشہ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کل ہی یوشے نے کال کی اور اپنے پیار کا اظہار کیا، اسے بتایا کہ اس کی تصویر دیکھتی ہی اس کے پیار کا مریض بن گیا تھا۔ اور تم کرتی ہو اس سے پیار؟ سخی نے سوالیہ نظروں سے گھورا، جس پہ وہ سر پٹائی۔ نہیں کرتی، نہ تم ایسے انسان سے کیسے شادی کر سکتی ہو جس سے تم پیار نہیں کرتی؟ میں اس پہ یقین کرتی ہوں، میرے خیال سے پیار سے پہلے یقین، بھروسہ، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے لہجے میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے کہا، کسے دھوکہ دے رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ میں تمہیں یہ شادی نہیں کرنے دوں گا، اس نے سخت آواز میں کہا۔ کون روکے گا مجھے؟ آپ؟ نشرہ نے انگلی سے سخی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں میں روکوں گا، اس نے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ایسے کرنے پہ رک جاؤں گی؟ خیالی پلاؤ بناتے رہیں، وہ کہہ کر سائڈ سے جانے لگی۔ سخی نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ ڈیم اٹ، پیار کرتا ہوں تم سے، اس لیے پرواہ ہے، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ ایک تو خواب لیے پھرتے ہیں گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ او تو اب سمجھ آیا، یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میری شادی نہ ہو سکے؟ وہ سخی سے دور ہوتے تلخ ہو کر بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، دوستی کی ہے، اسے نبھا رہا ہوں۔ اسے نشرہ کی سوچ پہ افسوس ہوا، اس نے اس کی دوستی کو کیسے جج کیا، اتنا گھٹیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوستی نبھا رہے ہو، واہ کیا کمال کی بات ہے، دوست کی خوشیوں کو کاٹ رہے ہو۔ نشرہ کا لہجہ سرد تھا، اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں میرے لیے، سچ کہتا ہوں، یقین کرو۔ سخی نے احساس دلانا چاہا۔ اچھا یہ بات ہے، جس میں میرے والدین کی خوشی وہاں میری خوشی، مل گیا جواب، نشرہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ تمہاری خوشی نہیں ہے اس میں ڈیمیٹ، دیکھو اپنا چہرہ، کہاں نظر آ رہی ہے خوشی؟ اس نے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ میری طبیعت خراب ہے اس وجہ سے، اس نے بہانہ بنایا۔ مجھ سے بہانہ بنا رہی ہو؟ او کم آن یار، تم خود کو اتنا نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں۔ او اب سمجھ آیا کہ تمہاری کہیں نیت تو خراب نہیں ہو گئی۔ نیت خراب کہنا، کیا چاہ رہی ہو؟ صاف صاف کہو۔ جن کو رسائی نہ مل سکی مجھ تک، وہ تو کہیں گے انگور کھٹے ہیں۔ تم غلط سوچ رہی ہو۔ ٹھیک ہے مت مانو میری بات، ایک بات کا جواب دو، ساری سچائی تمہارے سامنے خود بخود آ جائے گی۔ کیا تم نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا؟ یہ کیا بے تکا سوال ہے؟ ہاں یا نہ؟ اس نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے یاد کرتے ہوئے کہا، مگر سخی کو یہ بات کیسے پتا؟ وہ اسی بات کا بدلہ لے رہا ہے، میں نے خود سنا تھا، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ پہلی بات، وہ شادی پہ نہیں پہنچ پائے گا، اگر پہنچ گیا اور شادی کر بھی لی تو تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا۔ بس بہت ہو گیا۔ نشہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ لا سکی، اس لیے ہاتھ اٹھا کر درشتگی سے اسے کہا، مجھے پتا تھا تم یقین نہیں کرو گی، اس لیے ثبوت ساتھ لایا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس نے اسے سیل فون سے ایک ویڈیو دکھائی۔ یہ نہیں، نشرہ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہا۔ اس کے ہاتھ سے سیل فون گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے پہلے وہ گرتی، مقابل نے اسے تھام لیا۔ سنبھالو خود کو نشی۔ سخی نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ یہ سب سچ جاننے کے باوجود بھی میں اس شادی سے انکار نہیں کروں گی، اس نے بے بسی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ سخی کو تعجب ہوا۔ سب جاننے کے باوجود وہ کیسے اور کیوں منع کر رہی ہے؟ کیونکہ کل شادی ہے، میں اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی، ساری زندگی تڑپتے گزار دوں گی مگر ان کی عزت سے نہیں کھیلوں گی۔ تمہارا کیا؟ تم اپنی زندگی ایسے برباد ہونے دو گی؟ میں کرتا ہوں انکل آنٹی سے بات، یار وہ سمجھ جائیں گے، یقیناً وہ سچ جان کر اپنا فیصلہ بدل دیں گے، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے ہو، تمہیں اس قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے نشرہ کو کندھوں سے تھام کر کہا تھا۔ وہ اٹھنے لگا، جبھی نشرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سخی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، سب جانتے ہیں میری شادی ہونے والی ہے، میری فیملی کے خاندان میں کوئی عزت نہیں رہے گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ نشرہ صرف اپنے والدین کی عزت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسی ہی ہوتی ہیں بیٹیاں، اپنے والدین کی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہیں، لیکن انہیں شرمندہ نہیں کرتی۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں، وہ اپنی چھوٹی سی خواہش پوری نہ ہونے پہ رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں تاکہ ان کی خواہش پوری کی جا سکے، مگر دل ٹوٹ جائے یا سسرال کے ظلم و ستم پہ ایک حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی۔
سارا درد سہ لیتی ہیں۔ یہ نازک سی گڑیاں جیسی لڑکیاں سب برداشت کر لیتی ہیں، صرف اپنے والدین کی خوشی کے لیے۔ واہ واہ! اس نے تالی بجا کر اس کی سوچ کو داد دی۔ لوگوں کی فکر ہے، اپنی نہیں۔ کیوں یہ لوگ تمہیں بربادی سے بچانے آئیں گے؟ انہیں یہ دنیا صرف تماشا دیکھتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ بے دردی سے چھڑایا، نہ چاہتی ہوئی بھی وہ غصہ کر گیا۔ آپ چاہیں کچھ بھی کہہ لیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میرا فیصلہ ہنوز وہی رہے گا، اس نے پختگی سے کہا۔ نشی یار، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ دوبارہ اس کے پیروں میں بیٹھ کر اسے اسی کی زندگی بچانے کو بول رہا تھا۔ سر، وہ رہا تھا دروازہ، آپ جا سکتے ہیں، نشرا نے آخری آنسو کو صاف کرتے ہوئے کٹیلی لہجے میں کہا۔ نشی، سخی نے اسے بے یقینی کی کیفیت میں دکھایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ سخی کی جانے کے بعد نشرا نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور رونے لگی۔ اللہ جی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ کوئی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے؟ اللہ جی، میں نے کیا بگاڑا تھا اس انسان کا؟ مانتی ہوں غلطی، مجھے اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر اللہ جی، آپ جانتے ہیں مجھے مردوں سے کس قدر وحشت سی ہوتی ہے۔ اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی اور مجھ سے وہ ہو گیا۔ مجھے کس قدر لڑائی جھگڑے سے نفرت ہے۔ میرے بس میں ہو تو اس دنیا سے یہ لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ اللہ جی، جو میرے حق میں بہتر ہو بس مجھے وہ عطا کر دے۔ میں نہیں جانتی میرے لیے کیا بہتر ہے، بس اتنا معلوم ہے۔ نشرا بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو، سارے مہمان رسم کے لیے باہر جمع ہیں۔ نشرا، مسز اسماعیل مصری پہ دستک دے رہی تھی۔ نشرا کی دہائی دیتی زبان کو وہیں بریک لگی۔ آنسو صاف کرتے اس نے دروازہ کھولا۔ سوری امی جی، وہ میں۔ نشرا کے نہ چاہتے ہوئے بھی آواز میں نمی آ گئی، جسے اسے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کی آواز سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ دکھی اور اداس ہے۔ تم رو رہی تھی؟ مسز اسماعیل نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مسز اسماعیل کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ ان کے گلے لگ کر زور و قطار رونے لگی۔ میرا بچہ نہیں روتے، ایک دن سب بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کے گھر کو خیر آباد کہنا ہوتا ہے۔ تم کون سا 7 سمندر پار ہو، خوش قسمت ہو جو اسی شہر میں رخصت ہو کر جا رہی ہو۔ اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے، انہوں نے نشرا کی پیٹھ سہلاتے ہوئے پیار سے کہا۔ انہیں لگا اسے اپنی فیملی سے دور جانے کا غم ہے۔ جلدی سے اپنا حلیہ سنوارو، میں ماوا کو بھیجتی ہوں۔ مسز اسماعیل نے اسے خود سے الگ کیا اور پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ ماتھے پہ بوسہ دیتے، بلائیں لیتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی امی کو سچ سے آشنا نہیں کروا سکی۔ یہ فیصلہ اس کا تھا، اب اس پہ ثابت بھی اسے ہی کرنا تھا۔ نشرا نے اپنے بال سنوارے، دوپٹہ سیٹ کیا اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر آن کیا۔ نہ جانے کیوں اسے سخی کے میسج کا انتظار تھا کہ شاید وہ اسے ٹیکسٹ کرے۔ کیا میں کال کروں؟ وہ غصے میں گئے۔ میں بھی کیا کروں؟ انہیں بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ میری لائف ہے، میں جو چاہے کروں، ان کا کوئی حق نہیں مجھے کچھ کہیں یا روکیں۔ پیار کرتا ہوں ڈیم اٹ، سخی کے الفاظ اس کے کان میں گونجے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ اف چھلی، کیا سوچ رہی ہے؟ تیری شادی ہونے والی ہے، کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ اس نے خود کو ڈپٹا۔ نشرا نے دوبارہ فون آف کر کے دراز میں رکھ دیا۔ منیبا، تم اکیلی آئی ہو؟ ماوا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، کسی اور کا بھی انتظار تھا کیا؟ اس نے ماوا کو چھیڑا۔ جی نہیں، پاگل نہیں ہوں میں، کیوں کسی کا انتظار کروں گی؟ او، میڈم کا نخرہ دیکھو۔ ہاں تو جب بندہ خوبصورت ہو تو نخرہ آ ہی جاتا ہے، اور نخرہ ہم لڑکیوں پہ جچتا ہے۔ بائی دی وے، میرا اشارہ آنٹی کی طرف تھا، انہیں ساتھ نہیں لائے؟ اس نے بات کو بدلا۔ ماوا کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کون تھا وہ؟ کیوں وہ اس کی منتظر تھی؟ منیبا اچھے سے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کا دل اس کے بس میں نہیں، یہ یقیناً زوہان کا انتظار کر رہی ہے۔ منیبا نے مسکراتے ہوئے زوہان کو میسج کیا۔ کیا بات ہے، میرا انتظار؟ کمال ہو گیا۔ زوہان کو میسج وصول کرتے ہی پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، پھر میسج پڑھتے مسکرایا۔ او ہو، تو بیبی میرا انتظار کر رہی ہیں مگر بتائے گی نہیں؟ ہاں ہاں، چلو اب دیدار کرا ہی دیتے ہیں، لگتا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ منیبا کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی مگر نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ زوہان کے یکدم پیچھے سے بولنے پہ بوختلاہٹ کا شکار ہوئی، فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے مقابل پہ نظر پڑتی ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم؟ وہ تقریباً چیختی ہوئی بولی۔ ہاں کیوں، کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ اس نے آنکھوں کو اچکا کر کہا۔ تمہیں کسی پاگل انسان نے کاٹا ہے؟ کیوں ہر بار میری ہارٹ فیل کرنے پہ لگے رہتے ہو؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی رکی سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ دھڑکنیں تو ویسے ہی اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ نہیں، فی الحال مجھے تم نے تو نہیں کاٹا، اس نے زومانی جملہ بولا جو اسے تپانے کے لیے کافی تھا۔ وٹ یو مین؟ ہاں، تم نے مجھے پاگل کہا،
اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے انداز میں کہا۔ میں نے کب کہا؟ تم ہی بول رہی ہو۔ ذوحان صاف پلٹ گیا، اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکان مچل رہی تھی۔ تمہیں یہاں کس نے بلایا؟ ماوا نے اپنی آپ کو مضبوط کرتے روکھے انداز میں بولی، جبکہ وہ اسے وہاں دیکھ کر اندر ہی اندر شاد ہو رہی تھی، پر کہنا نہیں چاہتی تھی۔ ماوا، یہ میرے ساتھ آیا ہے۔ ماما آ نہیں سکتی تھی، اس لیے اسے میرے ساتھ آنے کے لیے فورس کیا۔ یہ بیچارہ تو ابھی آ بھی نہیں رہا تھا۔ منیبا نے جلدی سے وضاحت دی۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ نہ جانے کیوں اس کے نہ آنے والی بات پہ وہ اداس ہو گئی۔ وہ تو سمجھتی تھی ذوحان یہاں آنے کے لیے بےتاب ہوگا، پر یہاں تو وہ اپنی کزن کے فورس کرنے پر آیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ ذوحان نے اس کے پیچھے اس کی تعریف میں شعر پڑھا۔ وہ جو اترا رہے ہیں نظروں سے اس پار، اس کی نظریں بھی اتاری تھی کئی بار۔ ماوا کو آج پہلی بار اس کے منہ سے اپنی تعریف سننا اچھا لگا۔ اس کے لبوں پہ ایک دل فریب مسکراہٹ آ کر گزر گئی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور مڑی۔ کمپلیمنٹ کے لیے شکریہ، میں جانتی ہوں اپنے بارے میں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھوں کو نچا نچا کر ایک جوابی شعر اس کی نظر کیا اور چلتی بنی۔ رنگ اترے تو ہمیں چھوڑ دے گا تو بھی، روبرو ہوتے ہیں تو تیری جان ہوا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں۔ ماوا کے جانے کے بعد دونوں کا مشترکہ کہکا بلند ہوا۔ ذوحان، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، منیبا نے ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، نظر آ رہا ہے میری مس نٹکھٹ کا نخرہ۔ وہ دمکتے چہرے سے آنکھوں میں کئی رنگ لیے بولا تھا۔